حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حق تعالی سلام کہتا ہے اور آپ کی امت کے لیے اللہ تعالی نے جنت پانے کے لیے اور اس دنیا میں جن و انسان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک تحفہ عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ کے چہرے مبارک پر مسکان آ گئی، اور وہ عمل یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ شیر کا شکار کرنے کے لیے گڑھا کھودا کرتے تھے اور مختلف تدابیروں سے شیر کو اس گڑھے میں گرا کر اس کا شکار کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایسا ہی ایک گڑھا کھودا اور شیر کو اس میں گرا لیا۔ آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گڑھے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اتنی دھکم پیل ہوئی کہ ایک آدمی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گڑھے میں گرنے لگا۔ گرتے گرتے اس نے سنبھلنے کے لیے ایک پاس کھڑے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑا، اس سے دوسرے آدمی کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے ایک تیسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے نے چوتھے کا، یہاں تک کہ چاروں گڑھے میں گر گئے۔ شیر ابھی زندہ تھا، اس نے چاروں کو اتنا زخمی کیا کہ وہیں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب مرنے والوں کے رشتہ داروں میں جھگڑا شروع ہوا کہ ان کا خون بہا کون دے۔ گفتگو میں تیزی آ گئی، یہاں تک کہ تلواریں تک نکل آئیں اور خون ریزی ہوتے ہوتے بچی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان چاروں کی دیت خون بہا گڑھا کھودنے والے پر ہے، لیکن اس ترتیب سے کہ پہلے کو چوتھائی دیت، دوسرے کو تہائی دیت، تیسرے کو آدھی دیت اور چوتھے کو پوری دیت ملے گی۔ بعد میں یہ قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اس کی توصیب فرمائی۔ علامہ قرطبی تحریر فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ چاروں قطار قتل ہوئے تھے اور گڑھا کھودنے والا ان کی دیت کا ذمہ دار تھا، لیکن پہلا شخص مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ تین آدمیوں کو کھینچنے کی وجہ سے ان کا قاتل بھی تھا، لہٰذا جو دیت اس کو ملتی اس کے تین حصے مقتول پر تقسیم ہو کر اس کے لیے صرف چوتھائی حصہ بچا۔ دوسرا شخص دو آدمیوں کا اس طرح دوست قتل ہے، اس لیے اس کی دیت کے دو تائی حصے اس کے دو مقتولوں کو اور ایک حصہ خود اس کو ملے گا۔ تیسرا شخص ایک آدمی کا قتل تھا، اس لیے آدھی دیت اس کے مقتول کی اور آدھی دیت خود اس کی ہو گئی، اور چوتھے نے کسی کو نہیں کھینچا، اس لیے اسے پوری دیت ملے گی۔ کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے جب سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح و صفائی کا پہلو نکالے، ایسا نہ ہو کہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ہندو نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندو کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقان سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہی تھی کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی، اس دن آنا اور میں اس بڑے کو بھی بلواؤں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کو ڈرا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندو نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اس پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندو کے دل مرجھا
گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندو نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا نام بتایا کہ جو شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو بچی کچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیں مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندو کا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہیں کریں، چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندو کی ہے، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی فیصلہ کرنے کے بعد کہ آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندو نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولا کہ مسجد بنے گی، مگر حضرت مفتی صاحب نے بیچ بولا اور سچ کا بول بالا۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی۔ تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے اچھی زندگی کو آپ اختیار کیجئے، اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی آنکھیں خوف خدا سے بھر جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی آنکھیں خوف خدا سے بھر جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، پھر اگر وہ اس کے رخسار پر بہہ پڑے تو اس کی آل و اولاد کے لیے خیر و بختی ہے، اور جن انسان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور ان کے چہروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ کبھی ذلت ہوگی، اور اگر کوئی بندہ جماعتوں میں سے کسی جماعت میں رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی خاطر اسے جہنم سے نجات دے دیں گے۔ ہر عمل کا وزن اور ثواب ہے، لیکن خوف خدا میں بہنے والے آنسو کے ثواب کا کوئی بھی حساب نہیں، یہ تو جہنم کی آگ کے پہاڑوں کو بجھا کر راکھ دیتا ہے۔ تیمور تاریوں کی ایک شاخ کا شہزادہ تھا جس کا پایا تخت کا شہر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7ویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں نے ترکستان اور ایران پر حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بغداد تک پہنچ گئے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عالم اسلام کی چولیں ہلا دی۔ ایسا نظر آنے لگا کہ اب اسلام دنیا میں ایک طاقت کی حیثیت سے باقی نہیں، حکمران کی جس میں ایران بھی شامل تھا۔ اس کا وہ ولی عہد تھا، ابھی اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی، تاج پوشی کے بعد وہ اس پورے قلمرو کا حکمران ہوتا۔ وہ شکار کے لیے نکلا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے کہ کوئی بحر کا آدمی شکار گاہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ ایک ایرانی بزرگ شیخ جمال الدین کہیں جا رہے تھے، وہ نادانستہ اس شکار گاہ میں داخل ہو گئے، ان کو مشکیں باندھ کر شہزادہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ خان نے ان سے غضبناک ہو کر کہا کہ شیخ سے پوچھا کہ دین برحق کیا چیز ہے؟ شیخ نے اسلام کے عقائد ایسی گرم جوشی اور ایسے دینی ولولہ سے بیان لیے کہ اس کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ شیخ نے حالت کفر کا بھی ایسا ہیبت ناک نقشہ کھینچا کہ خان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خان نے شیخ سے کہا کہ جب آپ سنیں کہ میری تاج پوشی ہو گئی تو آپ مجھ سے ضرور ملیں۔ یہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، اس لیے اس میں کوئی منطقی اثر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل پر اس کا اثر پڑا۔ اس کے بعد وہ برابر اس کے انتظار میں رہے کہ یہ اطلاع ملے کہ تیمور کی تاج پوشی ہو گئی ہو تو میں جاؤں اور یہ واقعہ یاد دلاؤں، لیکن اس کی قسمت نہیں تھا۔ جب وہ عالم سکرات میں تھے، آخری وقت تھا، تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ شیخ رشید الدین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میری
قسمت میں تو یہ سعادت نہیں تھی، لیکن شاید تمہاری قسمت میں ہو۔ جب سنا کہ تیمور کی تاج پیشی ہو گئی اور وہ بادشاہ ہو گیا تو اس سے ملنا اور یہ واقعہ یاد دلانا۔ جب شیخ رشید الدین نے سنا کہ تیمور کی تاج پوشی ہو گئی تو وہ گئے اس کے شاہی محل میں، تو ان کو کون اندر جانے دیتا۔ جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ذرا فاصلہ پر ایک درخت کے نیچے مصلی بچھا لیا اور وہاں نماز پڑھنی شروع کی۔ جب نماز کا وقت آیا، اذان دیتے اور نماز پڑھتے، اور وقتوں میں تو اذان کی آواز نہیں پہنچتی، لیکن فجر میں ایک دن جو کہ سنانے کا وقت ہوتا ہے، محل میں آواز آئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی مجنونانہ صدا ہے؟ یہ کیا صدائے بے ہنگام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بات ایک مجذوب سا شخص ہے، وہ کچھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پکڑ لاؤ اسے۔ وہ لائے گئے تو اس نے کہا تم کون ہو اور یہ کیا آواز لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ یاد ہے، ایک مرتبہ آپ شکار میں گئے تھے تو ایک ایرانی عالم آپ کو ملے تھے، شیخ جمال الدین سے آپ کا کچھ مکالمہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ شہادت دینے آیا ہوں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا۔ آئرلینڈ نے بھی یہ لکھا ہے اور ترکی فارسی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایک رازدار اور سربر آوردہ امیر کو بلایا اور تنہائی میں کہا کہ دیکھو میں نے اپنے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم اپنے متعلق سوچو۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں تو بہت دنوں سے مسلمان ہوں، آپ کے ڈر سے زہر نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس طرح پوری کی پوری شاخ 100% مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔